میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس سپارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 84 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تمہید میں 2-3 مقامات سے چند باتیں کرنی ہیں۔ پہلے وہ باتیں بیان کروں گا، اس کے بعد اس درس پر آؤں گا۔ قرآن کریم سپارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، اور جو جمعہ پڑھنے والے ہیں ساری دنیا کے اندر جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس خطبے کے اندر ہر امام کی زبان پر یہ لفظ ہوتا ہے، یہ آیت ہوتی ہے۔ اس خطبے کے اندر دنیا میں جتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں سب اس آیت کو سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا؟ کبھی غور نہیں کیا۔ یہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے مسلمانوں۔ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ 3 کام کے کرنے کا اور 3 کام کے نہ کرنے کا۔ یہ ہر جمعہ میں ہم کو تاکید کی جاتی ہے امام کے ذریعے ممبر پہ کھڑے ہو کر، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ ساری زندگیوں کی جمعہ پڑھتے ہوئے کبھی نوٹ نہیں کیا۔ آج نوٹ کر لو۔ 3 کاموں سے بچنے کا ہر جمعہ کو کہا جاتا ہے، اور 3 کاموں کو کرنے کا ہر جمعہ کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، ان اللہ یامر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ نمبر 1، بالعدل، احسان کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ ان اللہ یامر بالعدل مل گیا۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، بے انصافی کبھی نہ کرو۔ نہ بیوی کے ساتھ بے انصافی کرو، نہ بھائی کے ساتھ، نہ ماں کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، نہ غیر کے ساتھ، نہ اپنوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی بے انصافی مت کرو۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا، نمبر 1۔ نمبر 2، اور اللہ تمہیں حکم کرتا ہے احسان کرنے کا۔ انصاف کرو، نمبر 2 احسان کرو، اور احسان کر کے جتاؤ مت، پھر تو وہ ریا ثواب ختم ہو جائے گا۔ نیکی کری تو اس کو دریا میں ڈالو، اس کو جتاؤ مت، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 انصاف کرنا، نمبر 2 احسان کرنا، نمبر 3 اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ لفظ ہے، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ ماں باپ کا تو کرنا ہی کرنا ہے، بیوی بچوں کا تو کرنا ہی کرنا ہے، اور جو ماں باپ کا بھی حق ادا نہ کریں اور بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہ کریں، اس سے بڑے ظالم اور کون ہوگا؟ تو فرمایا 3 کام ہمیشہ کرتے رہو۔ نمبر 1 انصاف، نمبر 2 احسان، نمبر 3 رشتہ داروں کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، ماموں کا حق، چچا کا حق، پھوپھی کا حق، خالو کا حق، سب کے حقوق ادا کرو۔ اور 3 کام سے بچنے کو کہا۔ اب وہ 3 کام آگے آ رہے ہیں۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور ہمیشہ بے حیائی، فواحش، گندے سے گندے گناہ، کبیرہ، بڑے سے بڑے کام، بے حیائی کے، بے شرمی کے، ان سے ہمیشہ بچو۔ ان کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، جہاں یہ کام ہوتے ہیں اس سے ادھر سے کبھی نہ گزرو۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور فواحش کے کام سے رکو اور منکرات سے رکو۔ ایک فواحش کا کام بے حیائی کا ہے، نمبر 2 اور منکرات، اور جن کاموں کو اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا وہ کبھی نہ کرو۔ فور ایگزامپل، کبھی جھوٹ مت بولو۔ فور ایگزامپل،
کبھی امانت میں خیانت نہ کرو. فور ایگزامپل، کبھی اپنی آنکھ کو حرام طریقے سے مت اٹھاؤ، کوئی دل میں برا خیال مت لاؤ. مثال کے طور پر کبھی چغلی مت کرو، کبھی کسی پر اتہام نہ لگاؤ، کبھی کسی پر الزام نہ لگاؤ. یہ منکرات ہیں سارے. تو نمبر 4، فواحش کے کام سے، بے حیائی کے، بے شرمی کے کاموں سے بچو اور منکرات سے بچو. نمبر 5. اور نمبر 6، والبغی، اور ظلم کرنے سے بچو، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو. تو یہ 3 کام کرنے کے تھے اور 3 کام نہیں کرنے کے تھے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ارے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بنو. یہ تھی خطبے کی آیت. چلتا ہوں آگے، بہت دیر ہو جائے گی. آج کا درس ماشاءاللہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر، سورہ ہود، سپارہ نمبر 12، آیت نمبر 84. پچھلے ہفتے کس کا بیان تھا؟ یاد ہوگا، قوم لوط کا. اس کے بعد آج حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان شروع ہو رہا ہے. ہر رکوع کے اندر ایک نبی کی بات آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أراتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. یہ آج ایک رکوع اور تلاوت کیا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. جب وہ نبی بن کر آ گئے تو انہوں نے آنے کے بعد وہی دعوت دی جو دعوت تمام انبیاء دیتے آئے ہیں. کہنے لگے قال یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. اور اس قوم کے اندر ایک عیب تھا. اس عیب کو دور کرنے کے بعد دوسری بات یہ کہی، کیا کہا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور
ناپ تول میں کمی مت کرو. بزنس کرتے دھوکہ دیتے تھے. والمیزان، اور میں ترازو کو کہتا ہوں بالکل سیدھے رکھو، ڈنڈی نہ مارو اس میں. انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر تم نے دھوکہ نہ دیا، بزنس کیا انصاف کے ساتھ، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، وَإِنِّي أَخَافُ، تو مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ علیکم عذاب یوم محیط، تم پر ایک بہت بڑا عذاب تم کو گھیر لے گا. آیت نمبر 85. وَيَا قَوْمُ، اور اے میری قوم، اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، میں پھر کہتا ہوں کہ ناپ تول میں، وزن میں پورا کرو، اس کو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو مال دینے میں کمی مت کرو. پیسے پورے لے لو، اور جو چیز دینی ہے پیسوں کے بدلے میں وہ پوری نہ دو، یہ دھوکے بازی ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دوسرا کام کیا تھا ان کا؟ لڑائیاں بہت کرتے تھے، فساد پھیلاتے پھرتے تھے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد کرنے والوں میں سے مت بنو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے جو تمہارے پاس باقی بچے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، دھوکہ دینے میں خیر نہیں ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان ہو تمہیں یہ کام کرنے پڑیں گے. ان کنتم مومنین. وما انا علیکم بحفیظ، قوم نے کچھ اور جواب دیا ہوگا تو اس لیے کہہ رہے ہیں وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. میرے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ میں ڈنڈے کے زور سے تم سے اپنی بات منواؤں. قوم جواب دیتی ہے. آیت نمبر 87، جواب سنو قوم کا. قالوا یا شعیب، وہ کہتے تھے قالوا یا قوم، اے میری قوم. یہ جواب دے رہے ہیں قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نمازیں ہم کو روکتی ہیں اس بات سے کہ جو کام ہمارے باپ دادے کرتے آئے ہیں وہ ہم چھوڑ دیں؟ یہ تو ہمارے باپ دادے ہمیشہ دھوکہ دیتے آئے ہیں بزنس میں، اور اسی میں انہوں نے فائدہ سمجھا. تمہاری نمازیں ہمیں روکتی ہیں اس بات سے کہ ہمارے باپ دادے جو کام کرتے آئے وہ نہ کریں. اون نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور اپنے مالوں میں ہم جس طرح چاہیں اس کو خرچ نہ کریں اور لین دین نہ کریں، ہم جو چاہیں کریں، چھوڑ دو ہم کو ہمارے حال پر. جا انک لانت الحلیم الرشید، تو آیا بڑا پاک باز. وقت کے نبی کو یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ قوم کا جواب ہے. جواب دیتے ہیں شعیب علیہ السلام. آیت نمبر 88. قال یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، تم مجھ کو دیکھ رہے ہو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہادت کے اوپر قائم ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شہادت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. وہ شہادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا حق ادا کرنا. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا اچھا پاکیزہ رزق دیا ہے. میں چاہتا ہوں تم بھی ایسا رزق کماؤ. وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میرا تو ارادہ یہ ہے تم مانو یا نہ مانو میں تم کو ان باتوں سے روک دوں، اور میں اس کے بالکل مخالف ہوں، تمہارا ارادہ ہو یا نہ ہو. ان اريد الا الاصلاح، میرا ارادہ تو تمہاری اصلاح کرنے کا ہے. میں چاہتا ہوں ان عیوب سے تم نکل جاؤ، دھوکے دینے سے، ترازو میں ڈنڈی مارنے سے، اور زمین میں فساد پھیلانے سے تم بعد آ جاؤ. میرا ارادہ اصلاح کرنے کا. مستطاعت، میں اصلاح جبھی کر سکتا ہوں جتنی ہمت مجھ میں ہے. وما توفیق الا باللہ، اور اصلاح میری کام نہ کرے تو توفیق اللہ کی طرف سے. اللہ چاہے گا توفیق دے گا تمہیں
اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی، اور نہیں چاہے گا تو میں کیا کروں؟ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 89، وَيَا قَوْمِ، او میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، اے میری قوم ایسا نہ ہو تم کو وہ عذاب پہنچے جو عذاب قوم نوح کو پہنچا، قوم ہود کو پہنچا، قوم صالح کو پہنچا، اور قوم لوط تو کل کی بات ہے۔ ایسا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ قوم لوط کا عذاب تو تم پر سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ تو بالکل تم سے پہلی قوم میں تھا۔ تو مجھے ڈر ہے اس بات کا، ایسی مصیبت، ایسا وبال، ایسی تباہی نہ آ جائے جیسی قوم نوح پر آئی، اور جیسی قوم ہود پر آئی، اور جیسی قوم صالح پر آئی، اور جیسی قوم لوط پر آئی۔ یہ نمبر 5 ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ارے بعد آ جاؤ اور اپنے اللہ سے توبہ مانگو۔ سمجھا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ان ربی رحیم ودود، کتنا پیارا لفظ ہے، خوشی ہوتی ہے ایسا کچھ جب لفظ آتا ہے۔ ان ربی رحیم ودود، استغفار کرنے کو کیوں کہہ رہا ہوں، توبہ مانگنے کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا رب بڑا رحیم بھی ہے اور بہت زیادہ وہ ہمدردی کرنے والا بھی ہے۔ اس کی ہمدردی سے، اس کی شفقت کے، اس کی احسان سے فائدہ اٹھاؤ۔ قوم جواب دیتی ہے۔ آیت نمبر 91، کیا جواب دیتی ہے؟ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمارے سمجھ میں بالکل وہ باتیں نہیں آ رہی جو تم بک رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو اپنے اندر تم کو بہت مجبور، بہت کمزور، بہت لاچار، 2 کوڑی تمہاری کھوٹی قیمت بھی نہیں ہے، ہم تو ایسا آدمی تم کو سمجھتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور قوم کیا کہتی ہے اس کے بعد؟ تم ہم میں کمزور ہو، ضعیف ہو، اور ایسے اور ویسے ہو، اور اگر تم وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر ہم کو اپنی قوم کا خیال نہ ہوتا، تمہاری قوم کی عزت کا خیال نہ ہوتا، تو ہم تمہیں کبھی کا پتھر مار مار کے ختم کر دیتے۔ وقت کے نبی کو یہ بات کہہ رہے ہیں، تم ہماری برادری کے آدمی کو ہو اور ہم تمہاری برادری کے ہیں، اور تم کو زخم پہنچانا، تکلیف پہنچانا، پتھر مار مار کے تم کو مار دینا، یہ ہماری قوم کی بے عزتی ہے، کیونکہ تم ہماری قوم کے آدمی ہو۔ وما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پر کوئی فوقیت نہیں رکھتے۔ قال یا قوم، جواب دیتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اے میری قوم، اراتی اعز علیکم من اللہ، میری قوم کی عزت کا خیال تمہیں بہت ہے اور اللہ کی بے عزتی کا خیال بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو، اللہ کے نبی کے حکم کو توڑ رہے ہو، اس کا خیال تم کو کوئی۔ وَاتَّخَذْتُمُوا وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اللہ کے حکم کو تم نے اور اللہ کے نبی کے قول کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے، اس کی کوئی ویلیو تمہاری نظر میں نہیں ہے، تمہاری قوم کے ویلیو تمہاری نظر کے اندر ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تمام اعمالوں کو دیکھ رہا ہے اور گھیرے ہوئے ہے۔ ویا قوم، اے میری قوم، آیت نمبر 93، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ اپنا کام کیے جا رہا ہوں۔ سوف تعلمون، بہت جلدی معلوم ہو جائے گا، من یاتی عذاب یخزی، کس پر یخزی ومن و کاذب، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا، تباہی مچا دینے والا، بربادی مچا دینے والا عذاب کس پر آتا ہے، اور کون ہم میں سچا ہے اور کون ہم میں جھوٹا ہے، بہت جلدی معلوم ہو جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رقیب، تم بھی انتظار کرو اس ٹائم کے آنے کا،
اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جب پتھر مار مار کے ختم کرنے کی دھمکی دی تو آخر میں یہ وارننگ ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم پہنچا، اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 94، اور جب ہمارا حکم پہنچا عذاب کے بھیجنے کا، نجینا شعیبہ، تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بچا لیا، ان کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے، مسلمان تھے، ان کو بھی بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر ایک بڑے زبردست چیخ نے، ایک بڑی زبردست چنگھاڑ نے، ایک بڑی زبردست دھماکے نے، ایک بڑی زبردست آواز نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور ایسے ہو گئے جیسے کبھی ان محلوں میں رہتے نہیں تھے، أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ، اور یہ قوم مدین دور ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ تباہی کے راستے پر چلے گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔